ابھی سیرت النبی وزارت مذہبی امور کی وجہ سے ہوئی تھی، میں نے انہیں بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس کو اوپن کیوں نہیں کرتے؟ یہودیوں کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق کیا تھا، میثاق مدینہ، تو یہودیوں کی پرواہ کی تھی حضور نے؟ یہ نہیں۔ اور عیسائیوں کے ساتھ باقاعدہ بات چیت ہوئی، مباحلہ بعد میں ہوا، پہلے بات چیت ہوئی، یہ سب کچھ وہ کرتے رہے۔ دوسرے مشرک لوگ بھی آتے تھے ان کے پاس، ان کو باقاعدہ بٹھاتے تھے۔ آپ لگے ہوئے اس میں کہ مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ نصارہ نجران آئے تھے تو مسجد میں آ کے ملے تھے، مسجد بھی نبوی میں، مسجد نبوی میں آ کے ملے تھے۔ انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ پھر مسجد نبوی میں ملے اور حضرت نے اتنی عزت کی ان کی کہ اپنی عبا مبارک اتار کر ان کو بچھا کے دی کہ مہمان ہیں یہاں بیٹھے۔ اصل ہوتی ہے انسان کی عزت۔ آپ اسی میں لگے ہوتے ہیں لکیر کے فقیر کہ مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو انسان کتے کی طرح نجس نہیں ہے، غیر مسلم ہو تب بھی کتے کی طرح وہ نجس نہیں ہے، یہ خنزیر کی طرح نجس نہیں ہے کہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ انسان انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کتے کی طرح نجس ہے، کیونکہ وہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، ہمارے اسلام کو نہیں مانتا۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں جو گزر گئی ہیں، لیکن آپ نہ یہودیوں کو بلاتے ہیں، نہ مسیحیوں کو بلاتے ہیں۔ ہندو بھی یہاں ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، ان کو بھی نہیں بلاتے، بدھ مت کو بھی نہیں بلاتے۔ میں نے کہا سرکاری طور پر ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ سینکڑوں غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں رسول اعظم کے بارے میں، سینکڑوں نے مولا کائنات کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور جتنی عمدہ کتابیں ہیں تحقیقی کتابیں وہ غیر مسلموں کے لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان تو لکیر کے فقیر ہیں، فضائل بیان کر دیے، بس یہ ذکر کر دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تحقیقی کتابیں ان کے لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی بلائیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس طرح ہو جائے۔ اور پھر اس میں جب ان کو بلائیں گے وہ سن جائیں گے کہ رسول کون تھے، کس عظمت کے مالک تھے، کیا کچھ تھے۔ وہ بھی جب ذکر کیا جاتا ہے تو عظمت وغیرہ کا ذکر نہیں ہوتا، 2-2 4-4 منٹ آپ خطاب کریں، اور اس کے بعد جو ہے وزیر صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، فلاں کی تقریر ہوئی ہے، چکر بازی میں لگے رہتے ہیں۔ تو سیرت النبی ایسی نہیں ہے۔ تو وہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اوپن ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کو پھیلانا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہم 40 سال 50 سال 60 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، یا سید صاحب شیخ صاحب ماشاءاللہ اب یہ 60-70 تک پہنچ گئے ہوں گے، ہم نے کتنے لوگوں کو شیعہ بنایا ہے، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، کتنے لوگوں کو دین کی طرف لے آئے ہیں، کتنے لوگوں کے دل میں ہم نے اسلام کی محبت پیدا کی ہے۔ اگر کچھ کیا ہے تو ہمارا درجہ بڑا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک غلط شخص کو اسلام کی طرف لے آؤں، یہ میرے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ 1000 سرخ اونٹ بطور صدقہ میں لوگوں کو دے دوں، اس سے زیادہ ثواب مجھے اس کا ملے گا کہ ایک آدمی کو لے۔ ہم نے کیا کام کیا ہے، کس طرح کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اصل یہی ہے کہ تبلیغ کا سسٹم نہیں ہے۔ ہم کسی کو دعوت نہیں کرتے، اپنے گھر نہیں بلاتے، یعنی دوسرے لوگوں کو دعوت نہیں کرتے۔ شادی بیاہ ہو تب بلا لیتے ہیں، مرنا اگر ہو تو تب بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں، اس وقت تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں، مرنے کے وقت بھی آ جاتے ہیں۔ ہماری موت میں شادی بیاہ ہو بیٹے کی، اس وقت بھی ہم بلا لیتے ہیں، مجلس میں نہیں بلاتے۔ تو مجلس میں اگر بلانا آپ شروع کریں تو کم از کم وہ سن جائیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا اسلام ہے کیا، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا اسلام تو سونا ہے، آپ کا اسلام تو ہیرا ہے، آپ کا اسلام تو جوہر ہے، در ہے، بہترین ہے۔ جب وہ اسلام کو سنیں گے، اسلام کے سماجی احکام کو سنیں گے،